یہ ماہ مبارک خصوصیت کے ساتھ جانا جاتا ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا وصال باکمال اسی ماہ مبارک میں ہے۔ اسی نسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کی کچھ تعلیمات کا ذکر کریں گے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ فرقان کی آیت نمبر 63، 64 اور 65 کی تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ وہ کسی اللہ والے کو تلاش کرے اور تلاش کر کے ان کے ہاتھوں پر بیعت کرے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے بندے کی نشانیاں معلوم نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اکثر و بیشتر ہم دھوکہ کھاتے ہیں اور کسی غلط بندے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتے ہیں۔ تو قرآن نے پوری فہرست دی کہ جو اللہ کے بندے ہیں ان کی نشانیاں کیا ہیں، تو ان نشانیوں کا ذکر آج کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وقت تھوڑا ہے، بغیر کسی تمہید کے قرآن مجید کی ان آیات کی طرف آتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَعِبَادُ الرحمن، اور جو اللہ کے بندے ہیں الذین یمشون علی الارض، وہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ زمین پر ہونا، جب زمین پر چلتے ہیں تو آہستہ چلتے ہیں، سر جھکا کے چلتے ہیں، وہ اپنی گردن کو اکڑا کر نہیں چلتے، اپنے جسم کو اکڑا کر نہیں چلتے، بلکہ وقار کے ساتھ اور آہستہ اور سر جھکا کر چلتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَعِبَادُ الرحمن، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور دوسری نشانی ان کی کیا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب ان سے کسی جاہل کی بحث ہو جائے اور کسی جاہل سے ان کا مخاطبہ ہو جائے تو یہ اس کے ساتھ بحث نہیں کرتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا سلاما، سلام کرتے ہیں، اور سلام یہ سلام مفارقت ہے، سلام کر کے آگے گزر جاتے ہیں، کیونکہ جاہل کے ساتھ بحث کرنا سوائے وقت کے ضائع کرنے کے اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ جاہل جو جانتا نہیں ہے اس نے آپ کو ماننا بھی نہیں ہے، لہذا اس سے بحث کرنا صرف اور صرف وقت کا ضیاع کرنا ہے۔ تو جو اللہ کے بندے ہیں وہ ایسے جاہلوں سے الجھتے نہیں، بلکہ سلام کر کے آگے گزر جاتے ہیں۔ پھر فرمایا جو عباد الرحمن ہیں ان کی اور نشانیاں کیا ہیں؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، عباد الرحمن کی اور نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا کہ ان کی جبینیں ہر وقت سجدے میں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، یا وہ سجدے میں ہوتے ہیں یا وہ قیام میں ہوتے ہیں، ان کی راتیں بھی عبادت میں بسر ہوتی ہیں، اور عبادت میں قیام اور سجود، قیام اور سجود، ان کا دن بھی عبادت میں گزرتا ہے، ان کی راتیں بھی عبادت میں گزرتی ہیں۔ پھر فرمایا والذین یقولون، اور یہی اللہ کے بندے کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ اے مالک ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ دن بھی اور رات بھی قیام کرتے اور سجدہ کرتے ہوئے گزرتی ہے، بلکہ ایک اور آیت میں فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کی پشتیں بستر سے الگ ہوتی ہیں۔
وہ ساری ساری رات غفلت کی نیند نہیں سوتے، ان کی پشتیں بستر سے الگ ہوتی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو عشاء کی نماز کے بعد 2 یا 2 سے زائد رکعتیں ادا کرے، وہ اس آیت کا مصداق بن جاتا ہے۔ یعنی عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل یا اس سے زائد نفل پڑھتا ہے، وہ اس آیت کا مصداق بن جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جو عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے، اس کو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو فجر کی نماز باجماعت ادا کرے، اس کو بقیہ آدھی رات بھی جاگنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ یعنی جو عشاء اور فجر باجماعت ادا کرے گا، اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔